مجھے کسی شخص کی نام کی فکر نہیں ہے اور نہ میں کسی منصب کا لحاظ کرنے والا کام کریں گے تو یہ جوتا ہوگا اور آپ کا سر۔ یہ تمام آنے والے اور آنے والیوں کا دل سے خیر مقدم کروں، ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی شروعات کی ہے۔ جمہوریت میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اور جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ یہاں تک آئے ہیں ارادوں اور استقامت کے ساتھ آئے ہیں اور امید یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھے رہیں گے، بلند رہیں گے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بھی اور کمزوروں، مجبوروں، مظلوموں کی مدد کے لیے۔ بحیثیت مسلمان ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا تندرست و توانا رکھے کہ اس کے حق کو کوئی چھین نہ لے، اور اس کی کلائی میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ ان کے ظلم کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہو سکے۔ آپ نے یہاں آ کر اپنی ذمہ داری، دینی، ایمانی، اسلامی ذمہ داری انجام دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس سے بڑی ذمہ داری آپ انجام دیں گے۔ جہاں تک تعلق سچر کمیٹی کی رپورٹ کا ہے یا رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کا ہے، اس پر ابھی بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے صوبائی وزیر جناب عارف نسیم خان صاحب روشنی ڈال چکے ہیں، اور بہت کام کی باتیں انہوں نے بیان کی۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے باتیں بیان کی، اور اس سے زیادہ شکر گزار اس بات کے ہیں کہ وہ ہماری بات سننے سے پہلے چلے گئے، اور ہمیں خطرہ یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولاس راؤ دیشمکھ جی بھی چلے جائیں، اس لیے ہم نے کہا کہ پہلے ہم ہی سے سن لیجئے، ورنہ جانے غزل ہی نہیں رہے گی تو غزل سنائیں گے کس کو۔ مسئلہ بنیادی یہی ہے، اور آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں نہ جانے کیا سمجھ کر تالی بجا دیتے ہیں، کبھی نہیں بجاتے ہیں، جس پر بجانا چاہیے اس پر نہیں بجاتے ہیں، جس پر نہیں بجانا چاہیے اس پر بجا دیتے ہیں۔ یہ عجیب زیادتی ہے۔ اب میرے کان سن رہے ہیں کہ ولاس راؤ دیشمکھ جی بڑے سیکولر ہیں، اور یہ میں بھی جانتا ہوں کہ بہت سیکولر ہیں۔ میرے کان سن رہے ہیں کہ مہاراشٹر سرکار نے مسلمانوں کے، اللہ معاف کرے، سارے مسائل حل کر دیے۔ میرے کان سن رہے ہیں کہ سونیا جی کی نیت بہت صحیح ہے، منموہن جی اقلیت نواز ہیں، تو یہ مسلمان ہی گڑبڑ ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سب کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ آپ لوگ بلا وجہ تالی بجا کر کے تائید فرما دیا کرتے ہیں، چاہے پلہ اس رہے پار یا چاہے اس پار، اس سے کام چلنے والا ہے کہیں؟ منموہن سنگھ آپ کے ساتھ ہیں، اقلیت کے آدمی ہیں، سونیا جی وہ بھی اقلیت کی ہیں، ڈبل اقلیت، ایک تو عورت دوسرے عیسائی، تو جھنجھٹ ہے کہاں پھر جو آپ بول رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہیں؟ سوچنا چاہیے اس بات کو۔ بلا وجہ تالی بجا کر لوگوں کی ہمت افزائی نہیں کیا کی، اس سے غلط سمت میں بات جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آپ بے وقوف ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹیبل کر دیا گیا اس رپورٹ کو،
ذرا بتایا جائے کتنے برسوں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے؟ یہ رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کب آئی اور کب ٹیبل کی گئی؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اگر نیت درست ہے، رپورٹ آئی تھی، چند مہینوں میں پیش کرنے کا کام تھا۔ یہ ایک سرکار آئی گئی، دوسری سرکار آئی گئی، رپورٹ ہے کہ کمبخت دفتر سے پارلیمنٹ نہیں پہنچ رہی، آپ تالی بجا رہے ہیں۔ کوئی بات ہوئی ابھی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بچے کی ولادت میں کتنا عرصہ گزرا ہے۔ پوزیشن یہ ہے، لبران کمیشن بنا، اربوں روپے خرچ ہوئے اس کے اوپر، اور جناب جب پہاڑ کھودا گیا تو کمبخت چوہیا بھی صحیح سالم نہ نکلے۔ یہ تو حال ہے۔ رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ آئی تو فوراً دوسرا آئینہ دکھا دیا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سینٹر کا ایک منسٹر کہتا ہے کانسٹیٹیوشنلی مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل صحیح بات۔ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا، بالکل صحیح بات ہے۔ ولاس راؤ جی دیشمکھ یہاں تشریف فرما ہے، صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں گے کہ ہندوستان میں جو اوریجنل ریزرویشن لاگو ہے، کیا اس میں مذہب بنیاد نہیں ہے؟ یہ کسی اور کو سمجھایا جائے گا کہ ریزرویشن 50% ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ تمل ناڈو کے اندر 69% ریزرویشن ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ، تمل ناڈو کا ریزرویشن اپنی جگہ۔ ریزرویشن نہیں مل رہا، 50 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 69% ریزرویشن تمل ناڈو کے اندر موجود ہے۔ آپ لوگوں کو واقفیت رکھنی چاہیے، جاننا چاہیے کہ معاملات کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اس ملک میں جو ریزرویشن ہے اس کی تاریخ جاننی چاہیے۔ جن لوگوں کی نگاہ میں پرانی تاریخ، آئین بنانے کی تاریخ، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی تفصیلات کی تاریخ جن کی نگاہ میں ہے، وہ جانتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہو رہا تھا اور تقسیم کی بات طے ہو گئی تھی، برٹش پارلیمنٹ میں یہ سوال کھڑا کیا گیا تھا اور ایک لیبر لیڈر نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی جن بنیادوں پہ تقسیم ہو رہی ہے، ہندوستان کا مسلمان پریشان ہو جائے گا اور انسانی بنیادوں پر اس کی بہت سی مصیبتیں آ جائیں گی۔ اس وقت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں سردار پٹیل نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اتنا کچھ دیں گے کہ وہ دوسری طرف دیکھنے کی نوبت انہیں نہیں آئے۔ بات چلی تھی ریزرویشن کی مسلمانوں سے، کہاں گئے مسلمان؟ کہاں ملا ریزرویشن؟ آج مجھے قانون سمجھایا جا رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ریزرویشن ہے وہ مذہب ہی کی بنیاد پہ ہے۔ جو اوریجنل ریزرویشن ہے وہ شیڈول ٹرائب کے لیے ہے، شیڈول کاسٹ کے لیے، جو چلا آ رہا ہے پچھلے 60 برسوں سے۔ اب مجھے بتائیے، اگر ایک آدمی ہے، شیڈول کاسٹ ہے، اس کو ریزرویشن ملا ہوا ہے، اور میں کھول کے بولتا ہوں، مجھے کوئی زیادہ لحاظ خیال نہیں، اگر جگجیون بابو ہمارے سابق نائب وزیر اعظم، سابق وزیر دفاع، سابق ریل وزیر، اور نہ جانے کیا کچھ سب جانتے ہیں ان کو، وہ ایک ریزرو کنسٹیچوئنسی سے جیت کے آتے تھے اور ان کا حق تھا وہاں سے لڑنا اور جیتنا، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو کیا اس ریزرو کنسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑ سکتے تھے؟ بتائیں ولاس راؤ جی دیشمکھ ہم کو، کیا اس ریزرو کنسٹیچوئنسی، اور چھوڑ دیجئے کنسٹیچوئنسی کی بات، ایک شخص ہے وظیفہ لے رہا ہے، اسکالرشپ لے رہا ہے ایک طالب علم، وہ عیسائی ہو گیا، جو اوریجنل قانون ہے ہمارا، عیسائی ہونے کے بعد اس کا وظیفہ، اس کا اسکالرشپ بند ہو جائے گا، اور پھر وہ جب لوٹ کے چلا جائے گا اپنے مذہب کے اندر، یعنی ہندو ہو جائے گا، اس کو ریزرویشن ملے گا، اس کو سہولت ملے گی۔ کیسے کہتے ہیں کہ ریزرویشن کی بنیاد مذہب نہیں ہے؟ سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ ریزرویشن
اس کے پیچھے مکمل طریقے پر مذہب ہے، اور مذہب کو کیوں رکھا گیا ہے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور کبھی آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا تو میں بیان کروں گا۔ مذہب کی بنیاد پر اس ملک میں ریزرویشن دیا گیا، اور آج بھی جو میجر ریزرویشن ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے۔ یہ تو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے منع کر دیا ہے، مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کو دلائل سے بات کرنی ہوگی اور سمجھنا ہوگا آپ کو، اور آپ کو تالی بجا کر سمجھانا ہوگا کہ ہم جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم سمجھ کے تالی بجاتے ہیں، بے سمجھے تالی نہیں بجاتے ہیں۔ یہاں پوزیشن یہ ہے کہ رنگناتھ مشرا کی رپورٹ آئی، برس تک گتال کھاتے میں پڑی رہی، اور اب سامنے آئی تو اب ٹیکنیکل بحثیں شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی ٹیکنیکل بحث کی گنجائش نہیں، ریزرویشن دینا چاہیے۔ جن کو ریزرویشن ملا ہوا ہے وہ شوق سے ریزرویشن کے فائدے اٹھائیں، لیکن ایک باعزت کورٹ کے ایک باعزت اور قابل احترام جج نے اگر کچھ لکھا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا جسٹس کوئی چیز لکھ رہا ہے تو ہم اسے کانسٹیٹیوشن پڑھانے نہیں جائیں گے۔ وہ جانتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے، اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مطالبہ کریں کہ اس رپورٹ کو لاگو کیا جائے، اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اپنا پالا نہیں جھاڑ سکتے۔ اگر جھاڑیں گے بے ایمان ہیں، بدنیت ہیں، اور ان کا وہی حشر ہونا چاہیے جو بے ایمانوں اور بدنیتوں کا ہوا کرتا ہے۔ مجھے کسی شخص کی نام کی فکر نہیں ہے، اور نہ میں کسی منصب کا لحاظ کرتا ہوں۔ منصب داغدار بھی ہوا کرتا ہے، اور انسان منصب کو عظمت بھی بخشتا ہے۔ اگر آپ کام کریں گے عظمت بخشنے والا، ہم آپ کو سر پہ بٹھائیں گے، اور اگر آپ داغدار کرنے والا کام کریں گے تو یہ جوتا ہوگا اور آپ کا سر۔ یہ بات کی جاتی ہے سچر کمیٹی۔ اب یہ سچر کمیٹی ایسی ہو گئی، اب میں کیا کہوں، بہت پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، وہ بات میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ہر کوئی سچر کمیٹی کے نام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے منسٹر صاحب بھی کہہ کے چلے گئے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہم نے یہ کیا۔ اللہ کے بندے، سچر کمیٹی نے کیا ریکمنڈیشن کی ہے؟ کسی نے پڑھا رہی ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ ہم لوگ تو پڑھ کے بولتے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ مولویوں کے بارے میں عام طور پر یہ خوش فہمی ہے کہ وہ نہ ہندی جانتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک مولوی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوا ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ وہ بجٹری پروویژن بھی سمجھتا ہے، وہ ایکٹ بھی سمجھتا ہے، وہ آئین بھی سمجھتا ہے، اور اس کی روشنی میں بات بھی کر سکتا ہے۔ سچر کمیٹی نہیں، تالی مت بجائیے، آپ بہت بے وقتی بات دفعہ بجا دیا کرتے، لگتا ابھی بھی میں نے کوئی غلط بات کہی تبھی آپ نے تالی بجائی۔ دیکھیے سچر کمیٹی کے بعد ہوا کیا یہ سمجھیے، اور ہم اپنے گھر میں اپنے مہمان ولاس راؤ جی آپ کے صوبے کے ہیں، اور میں تو وہ ہوں جسے یہ بھگا دیں گے آپ لوگ، میں بہاری ہوں، تو ولاس راؤ جی یہاں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، لیکن ہمارے محترم معزز مہمان ہیں۔ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے جو اقدامات کیے ہیں اس کا حشر کیا ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں، چونکہ ولاس راؤ جی بہت صاف ذہن کے آدمی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے نمائندے بن کر جائیں، اس مجلس سے ہمارا درد چن کر جائیں، اور پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں، ان وزراء کے بارے میں کہے جا کر کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر ہم جیسے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم ایسے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ صورتحال کیا ہے؟ گورنمنٹ آف انڈیا نے 2 اقدامات کیے ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد، ایک بڑے پیمانے پر اسکالرشپ کی اسکیم، اور دوسرا مائنورٹی کنسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان اینڈ پروگرام۔ اب اس کا آپ لوگ اگر ہندی سمجھتے ہیں تو میں اس کا سندھی وچھید کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے،
اگر میں ایک طالب علم ہوں مثلاً، مجھے 10,000 وظیفے کی ضرورت ہے اسکالرشپ کی، تو مجھے ضرورت پڑے گی اس کی کہ میں اپنا بینک کھاتہ کھلواؤں۔ کوئی بینک بھی کھاتہ کھولتا ہے 500 روپیہ اس کا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب لکھنے کے لیے اگر ایماندار ہیڈ ماسٹر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک دستخط کا 100 روپیہ، تو کم سے کم اس سے زیادہ کیا حد ہو گئی، اس سے بھی کم لوگے، تو 100 روپیہ ان کو دینا پڑتا کم سے کم، اگر وہ ایماندار ہے تو۔ بے ایمان ہے تو پھر تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے آگے اب اس کو ذرا کسی دفتر میں لے جانا ہے، آپ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں سرکل انسپیکٹر ہوتا ہے، BDO ہوتا ہے، دونوں جگہ کاغذ چمانا پڑتا ہے۔ اگر وہ بیچارہ بہت ہی ایماندار ہے، مہا پرش ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی دستخط ہی کم سے کم 100 روپیہ تو ہوتے ہیں، تو 200 ادھر لگ گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور بھی اسٹیشن، اگر وہ بھی بدقسمتی سے ایماندار ہوا، ہندوستان میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ایماندار رہنا کوالٹی کی بات ہے، تو اگر وہ ایماندار ہو گیا، وہ بھی چوتھا بھی، تو 400 روپے یہ لگے اور 500 روپے بینک، 900 روپیہ لگا۔ اب آگے چلیے، ہمارے راجستھان میں پچھلے سال تقریباً 3 لاکھ درخواستیں پڑی اور وظیفہ ملا 4۔ ابھی شروع کیا ہے۔ راجستھان میں 3 لاکھ کے قریب درخواستیں پڑی، اب 3 لاکھ کو ملٹیپلائی کر دیجئے 900 سے، تو کتنا ارب جائے گا اللہ کو معلوم۔ مولوی تو حساب میں کمزور ہوتا ہے، اس لیے میں تو نہیں، آپ جوڑ لیجیے۔ اچھا، آگے چلیے، ملا 4، یعنی 40,000 روپے حاصل کرنے کے لیے تقریباً 270 کروڑ روپیہ ہم نے خرچ کر دیا۔ اب بھلا بتائیے ہم سے بڑا گدھا کون؟ یعنی 40,000 روپیہ گورنمنٹ آف انڈیا سے وصولنے کے لیے کروڑوں خرچ کر دیے ہیں۔ میرٹھ ہے، چلیے ہم دکھا دیں گے، مثالیں موجود ہیں۔ 10,000 سے زیادہ پچھلے سال لڑکوں نے درخواست دی اور وہاں کل ملا کر وہاں بھی بدقسمتی سے 4 ہی کو ملا۔ 40,000 روپیہ حاصل کرنے کے لیے کمیونٹی نے 90 لاکھ روپے خرچ کر دیا۔ صورتحال دیوراج راؤ جی یہی ہے۔ آگے چلیے، یہ تو ہوا وظیفے والا حال۔ اب ہم کہاں بدحال اور ہو رہے ہیں؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے پلاننگ کمیشن سے کہا مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ پلاننگ کمیشن بھی مہربان ہوا اور اس نے 3,780 کروڑ روپے دیے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا فوکس یہ تھا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے 3,780 کروڑ روپے دیے جائیں۔ پلاننگ کمیشن نے ذرا انصاف سے کام لیا، اس نے کہا مائنورٹیز کی ترقی کے لیے 3,780 کروڑ۔ جب وہ روپیہ وہاں سے چلا اور بدقسمتی سے مائنورٹی افیئرس منسٹری میں آیا تو اب اس کا ترجمہ ہو گیا یہ کہ مائنورٹی کنسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان بن گیا وہ، اور جب یہ ڈسٹرکٹ میں گیا روپیہ تو وہ ڈسٹرکٹ پلان کا سپلیمنٹری بجٹ ہو گیا۔ یہ ہے پوزیشن۔ نے اس کو کیا مائنورٹی افیئرس منسٹری نے اس کو کیا ڈسٹرکٹ پلان، اور ڈسٹرکٹ میں جب پلان گیا تو وہ ہو گیا ڈسٹرکٹ جنرل پلان کا پارٹ۔ ولاس راؤ جی یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور یہ نہ کہا جائے مجھ سے، میرے لیے نہ سونیا جی نہیں ہے اور نہ ہمارے ڈاکٹر منموہن سنگھ نئے ہیں، دونوں کے سامنے میں نے مفصل اسکیم رکھ دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ روپے اس طرح خرچ کیے جائیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکیم کو ہماری پسند بھی کیا گیا، اور میں تو ذرا کھرم کھری والا آدمی ہوں، میں نے کہا کہ بھائی ایسا کیجئے کہ 50% تو افسروں کے کھانے کے لیے آپ رکھ دیجئے، سرکار 50% تو ہمارے لیے دے دیجئے۔ ارے ایسی بات کیا کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہونے والا ہے، ہم تو 50 کے چکر میں تھے، وہ 100% گول ہو گیا۔ صورتحال یہی ہے، آپ تو تالی بجا دیں گے ہر بات کے اوپر، جانتے تو ہے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہو یہ رہا ہے تماشا۔ اب
یہ صورتحال ہے کہ دو بڑی اسکیمیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جو لاگو کی جا رہی ہیں اس کا بینیفٹ کس طرح مسلمانوں کو مل رہا ہے، کس طرح اقلیت کو مل رہا ہے، یہ چیز ہم سبوں کے سمجھنے کی ہے، دیکھنے کی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے بڑی دلچسپ، وہ آپ کے یہاں ایک ہیں مولانا کپل سبل صاحب، بڑے قابل آدمی، بہت قابل آدمی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ٹھنڈک لگ رہی، نہیں آپ کو ٹھنڈک نہیں، غلط فہمی ہے آپ کو ٹھنڈک نہیں لگی، گرمی کا موسم۔ ارے سرکار دسمبر ہے، ٹھنڈک لگ رہی، کمبل نہیں کمبل نہ اوڑھیے، آپ ٹہلیے، گرمی کا موسم۔ یہ ہے کپل سبل صاحب۔ قسمتیں تو ٹھیک ٹھاک تھا، معاملہ ہم لوگوں سے نہیں تھا۔ جب سے اس ڈپارٹمنٹ پہ آئے ہیں، اب وہ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ یہاں تو آپ کے علاقے میں پگڑی کا رواج نہیں ہے، لیکن میوات کے علاقے میں پگڑی کا رواج ہے۔ کوئی 13 ہاتھ کی باندھتا ہے، کوئی 17 ہاتھ کی باندھتا ہے۔ اب وہ 17 ہاتھ والی جو باندھتا ہے تو کبھی ادھر سے سنبھالتا ہے، کبھی ادھر سے سنبھالتا ہے، کبھی پیچھے سے اور کچھ نہیں ہو تو سجدے میں جب جاتا ہے تو پگڑی گر جاتی ہے۔ ہمارے کپل سبل صاحب بھی جب منموہن سنگھ کے سامنے سجدے میں گئے تو ان کی پگڑی گر گئی۔ یہ صورتحال۔ اب ان کو کوئی چیز مسلمانوں کی نظر نہیں آ رہی ہے، مدرسہ بورڈ۔ ارے بھائی اس جھنجھنے میں آواز کیسی نکلتی ہے؟ کہا وہ بعد میں دیکھ لینا، پہلے سن لو اس کو۔ ارے آپ مدرسہ بورڈ بنانا چاہ رہے ہیں، مدرسہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، کپل سبل کا سبجیکٹ مدرسہ نہیں ہے۔ مدرسہ ہم سے پوچھئے، ہم بتائیں گے کہ مدرسہ کیا ہے۔ مدرسے کی ترقی چاہتے ہیں، ہم سے پوچھئے، ہم بتائیں گے۔ اور میں تو ایک ایسا انسان ہوں جو مدرسے کے گلی کوچے سے لے کر یونیورسٹی کی شاہراہ تک سب سے باتیں، یہاں بھی گھوما وہاں بھی گھوما، ہر جگہ کی ہوا کھائی ہے ہم نے۔ ارے پوچھو، ہم بتائیں گے کیسے کام چلے گا مسلمانوں کا، کیسے کام چلے گا مدرسے کا۔ اگر نہیں جاننا چاہتے ہو تو الگ بات ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو مدرسہ بورڈ کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ میری ان سے تقریباً 1.25 گھنٹے کی بات چیت ہوئی مختلف ٹاپک پر، مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے تعلیمی میدان میں۔ میں نے کئی اسکیم ان کے سامنے رکھی، ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں ان کی سمجھ کا قصور نہیں سمجھتا ہوں، اپنے سمجھانے ہی کا قصور سمجھتا ہوں کہ میرے سمجھانا نہیں آیا ان کو۔ لیکن اتنی بات میں کہوں، مدرسہ بورڈ کے لیے اتنی فکر اور بقیہ کسی کے لیے سناٹا، خاموشی، یہ ہمارے بھائیوں کے سمجھنے کی چیز۔ پوزیشن یہ ہے، اس ملک کے اندر وقف بورڈ بنا، جب وقف بورڈ آیا سامنے، وقف کی حالت پتلی ہوتی ہوئی چلی گئی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ وقف بورڈ کے بننے کے بعد وقف کی جائیداد بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ایک صاحب تشریف لائے، بہت بڑی شخصیت، انہوں نے کچھ کہنا شروع کیا میرے سامنے، تو ہم نے کہا کہ جناب آپ تو سپریم کورٹ کے اندر بڑی اونچی پوزیشن پہ تھے، آپ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اس کے نیچے کی زمین کس کی تھی آپ کو معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا وہ بھی سپریم کورٹ جہاں ہے وہ بھی وقف کی زمین ہے۔ ہم نے کہا آگے چلیے، پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے اس کے بارے میں خبر ہے کچھ آپ کو؟ پارلیمنٹ کا بڑا حصہ وقف کی زمین کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد جب میں نے ان کو سنانا شروع کیا دلی کے اوقاف کی بات، تو کہنے لگے کہ مولانا آپ کو اتنا یاد کیسے رہتا ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ کے حصے میں ججمنٹ تھا، میرے حصے میں رکنا لکھا ہوا تھا، ہم زندگی بھر رکھتے رہے ہیں، اس لیے مجھے یاد ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے وقف بورڈ مضبوط ہو گیا، ویسے ویسے اوقاف کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح جیسے جیسے جہاں جہاں مدرسہ بورڈ ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے، وہاں مدرسے کی حالت خراب تر ہوتی چلی گئی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کی جائیداد جو وقف کی شکل میں
मदरसों के अंदर लगी हुई है, गवर्नमेंट उसमें ऊपर हाथ डाल। और ये बात कि गवर्नमेंट इस पर पूरी निगाह नहीं रखती है, अरे गवर्नमेंट की निगाह बदलते हुए क्या देर लगती है? गवर्नमेंट को चखते, छूते, देखते, समझते, समझाते तो मेरी दाढ़ी पकड़े। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गवर्नमेंट की कारगुजारी क्या होती है और कैसी होती है। मामला किसी की नीयत के सही होने का नहीं है, मामला तरीकेकार का है। मदरसा बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसके नतीजे में मदरसे में अगर कोई चीज आ सकती है तो वो मदरसे का बदतरीन इस्तेहसाल। मैं देख रहा हूं बिहार में मदरसा बोर्ड है, बंगाल में मदरसा बोर्ड है, और इन दोनों जगहों पर मदरसे से तालीम मुकम्मल तरीके पर अवसर हो गई। लेकिन मुश्किल है, मरकजी हुकूमत और खास तरीके पर हमारे कपिल सिब्बल साहब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड बने। जब हम लोग नहीं चाहते, मदरसे वाले नहीं चाहते, पब्लिक नहीं चाहती है, तो क्या जरूरत है कि इस मामले में छेड़छाड़ करें? मैं एक बात और भी आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि मदरसे वाले चीजों को नहीं समझते। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मदरसा मॉडर्नाइजेशन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से तफसीली रिपोर्ट दे रखी है और उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, उस स्कीम की लॉन्चिंग भी हो चुकी है। उन सारे कामों को तो रोक दिया गया, एक बस्ते से निकाल दिया गया है मदरसा बोर्ड और तमाम उसको दिखाया जा रहा है। हम ये समझते हैं चाहे कितना ही कहा जाए कि हुकूमत की नीयत सही है, लेकिन अगर ये बोर्ड बनता है तो मैं बहुत इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ हुकूमत की नीयत खराब है, गलत है, हुकूमत बेईमान है और वो चाहती है कि मदारिस को तबाह और बर्बाद करे। सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है मदरसे में 4% लड़के जाते हैं, बाकी 96% या स्कूल और कॉलेज से बाहर है या उसके अंदर है। मरकजी हुकूमत के सामने 96% के लिए कोई स्कीम नहीं है। जो कोचिंग स्कीम शुरू की गई थी उसका जनाजा निकल गया और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस सारी स्कीम को हवाले कर दिया है यूनिवर्सिटी कमीशन के हवाले। नतीजा उसका यह है कि वहां से कोई काम भी नहीं लिया जा सकता। ठीक यही कमीशन और यही इदारा 1987 में ये अक़लियतों की सारी स्कीमों को बंद कर चुका है। आज हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कोचिंग की स्कीम को फिर उसी इदारे के हवाले कर दिया। मैं कैसे मान लूं कि नीयत साफ, मैं कैसे मान लूं कि नीयत सही है? मेरे जैसा आदमी जिनके साथ ये लोग उठते बैठते हैं, हम लोग बराबर कह रहे हैं कि साहब आप कामों को देखिए, कामों को देखिए और फिर कीजिए, काम बनेगा। ये अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम ITI खोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, जरूर ITI खोलें, लेकिन सवाल ये है कि ITI में मुसलमान पढ़े, IIT में कौन पढ़े? ये भी एक सवाल है। IIT में कौन दाखिला लेगा? आप ऐसे इदारे क्यों नहीं बनाते हैं जिसके अंदर IIT में दाखिल होने वाले पैदा हो? और यहां मैं आप सबसे कहूंगा, सिर्फ हुकूमत से कहने से काम नहीं चलेगा। कौमें हुकूमत की मदद पर जिंदा नहीं रहा करती। याद रखिए, कौमें हुकूमत की मदद पर जिंदा नहीं रहती हैं। हुकूमत आपको रिलीफ दे सकती है, आपको जिंदगी नहीं दे सकती। जिंदगी होगी उस वक्त जब आप खुद खड़े होने की कोशिश करें। जिंदगी होगी और मदद भी की जाती है उसी की। अरे आप तो जानते हैं, बड़े बड़े सेठ यहाँ बैठे हुए हैं, चंदा मांगने वाला अगर मोहम्मद वली रहमानी पहुंच जाए तो 5 रुपए की रसीद कटती है, और कोई अगर आ गया करोला पर बैठ करके तो 50,000 और 5 लाख की रसीद कटा करती है। ये साइकोलॉजी है हम लोगों की, समझिए इसको। अगर आप तंदुरुस्त तो तवाना होंगे अपने इरादे के साथ, अपने अज़ाइम के साथ, तो काम बनेगा।
میں نے خود آپ کے اس اورنگ آباد میں رحمانی اکیڈمی قائم کر کے IIT کی کوچنگ کا انتظام کیا. گورنمنٹ آف انڈیا کا 1 پیسہ اس میں نہیں, مہاراشٹر گورنمنٹ کا 1 پیسہ اس میں نہیں ہے, لیکن ہمارے چند مخلص نوجوانوں نے جو یہاں کے رہنے والے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور پورے حوصلے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نے پٹنے میں قائم کیا تاکہ IIT کوچنگ کا معقول انتظام ہو سکے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے 10 لڑکوں کو تیار کیا اور 10 کے 10 IIT میں آج پڑھ رہے ہیں جا. اگر آپ اس طرح کے ادارے قائم کریں گے تو قوم کو بلندی حاصل ہو. قوم کو ضرورت ہے مولوی کی, وہ مدرسہ دے گا. مدرسے کو حکومت کے دست و گرد سے بچا کے رکھیے. اور قوم کو ضرورت ہے بہترین ڈاکٹر کی, بہترین انجینئر کی. آپ یہ نہ انتظار میں رہیے کہ گورنمنٹ یہ کیا کر رہی ہے. ہم گورنمنٹ سے مانگیں گے, ہم مطالبہ کریں گے, اور یہ مجمع اس بات کی علامت ہے کہ ہم مطالبہ کرنے کے موڈ میں آ چکے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی انجام دیں. ساری بات گورنمنٹ کے حوالے کر کے اور ساری ذمہ داریوں سے الگ رہنا, گورنمنٹ پہ الزام لگا دینا اور خود کچھ نہ کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ سے کہیے پوری طاقت کے ساتھ کہیے, پوری اجتماعیت کے ساتھ کہیے, اور اس طور پہ کہیے کہ گورنمنٹ محسوس کرے کہ اس معاملے میں سبوں کی رائے ایک ہے. اگر آپ اس طرح کی کوشش کریں گے تو ایک مہاراشٹر پورے ہندوستان کے رخ کو بدل سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اس ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کریں گے. آج یہاں کا مجمع ایک پیغام دے رہا ہے اور ایک پیغام لے کے جا رہا ہے. پیغام یہ دے رہا ہے اپنے مسائل کے سلسلے میں حساس ہیں, خبر ہے, اور جان کر کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ پیغام دے رہے ہیں اپنی موجودگی سے, اور یہاں سے جائیے تو اس پیغام کے ساتھ جائیے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہاں جمہوریت ہے, یہ خدا کی نعمت ہے. اور اس سبق کو ساتھ لے کے جائیے کہ جمہوریت کی ملاقات, جمہوریت میں مطالبات کی پابجائی, جمہوریت میں مطالبات کے پورا ہونے کی بنیادی شرط تھوڑی سی بدتمیزی ہے. اسی سیکھ لیجئے, سارا کام آسان ہوگا. والسلام علیکم. میں ابھی جناب